السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو انتہائی مجرب اور لاجواب قرآن پاک سے وظیفہ بتائیں گے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں وقت بھی کم لگتا ہے اور اس میں کامیابی اور کامرانی بھی فوراً اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، فوراً اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے، شفقتوں مہربانیوں کے دروازے آپ پر کھل جاتے ہیں۔ اور ایسا لاجواب یہ وظیفہ ہے، یقین جانیے کہ جس کسی کو بھی اس وظیفے کا پتہ چلا تو وہ دل میں خواہش لے کر ہمارے پاس یہ وظیفہ معلوم کرنے کے لیے یا اس کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک آدمی کو نہیں بلکہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا اور اس کا رزلٹ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف، آپ کی مجبوری کوئی بھی ہو، آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے کلام پاک کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی فوراً دور ہو جائے گی اور اللہ پاک کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، اور جو آپ کے اندر ناامیدی ہے وہ ناامیدی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس وظیفے کو انتہائی یقین اور محبت اخلاص کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو سامعین محترم، اس وظیفے کو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، جادو سحر ہو، بچوں کے رشتوں کے معاملات ہو، آپریشن کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، بندش کا معاملہ ہو، ہوائی مخلوق جنات کے معاملات ہوں، آپ کے جو ہے کاروباری معاملات ہوں، کوئی قرض جس کو آپ نے دیا وہ ادا نہ کر رہا ہو، واپس نہیں کر رہا ہو، کوئی بھی الغرض معاملہ ہو، ان تمام مسائل کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے۔ آپ اس کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ 2 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز حاجات کے بعد اول اور آخر اور 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور 4 رکوع 3 مرتبہ پڑھ کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بوجدات، آپ کے صحاب، آپ کے ازواج مطہرات کے صالح ثواب کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں، مثلا کہیں آپریشن تھیٹر ہے، کوئی مریض ہے آپ کا جس کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں، اب آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اب آپ مسجد میں صلاۃ الحاجات تو پڑھ نہیں سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 11 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تھوڑی دیر گزرے تو دوبارہ آپ اسی وظیفے کو کرنے کے بجائے دنیا کی دنیاوی باتیں کرنے کے آپ اسی وظیفے کو ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد آپ کرتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپریشن اگر ہونے والا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر کامیابی عطا فرما دے گا، اگر آپریشن ہونے والا نہیں ہے تو اللہ پاک کو آپ کے مریض کو آپریشن سے بچا لے گا۔ یا گھر میں کہیں جھگڑا ہو گیا، آپس میں بہن بھائیوں میں، بچوں میں یا پڑوس میں کہیں بھی جھگڑا ہو گیا، تو اب اس صورت میں بھی آپ دوڑ کر مسجد میں تو نہیں جا سکتے یا گھر میں تو نہیں جا سکتے کہ جا کر کے آپ صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ تو اس کے لیے بھی وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 11 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی وظیفے کو آپ رپیٹ کریں۔ انشاءاللہ فوری طور پر یہ جو اختلافات چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، فساد چل رہا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور اللہ پاک آپ کو جو ہے نقصان سے بچا لے گا۔ البتہ کوئی بھی معاملہ آپ کا ہے، اسی طرح چلتے پھرتے میں
روڈ پہ جاتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے کہیں بھی آپ کو اچانک کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس وظیفے کو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور معاملہ ہے، جیسے کہ بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، یا پھر کوئی جادو سحر کا معاملہ ہے، بندش کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، یا کہیں نوکری کا معاملہ ہے، ویزے کا معاملہ ہے، کوئی بھی الغد معاملہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کے اس وظیفے کو جو ہم نے آپ کو بتایا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ باقاعدہ اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 11 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ صبح شام اس وظیفے کو آپ کریں، اس کے بعد جب بھی آپ کو ضرورت ہو، جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور کلمہ شریف پڑھ کے اللہ سے آپ صدقہ دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ جو ہے کوئی دعا کریں گے، اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ پاک حل فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نمازوں کا آپ اہتمام کریں گے اور پختہ یقین کے ساتھ۔ اگر آپ شش و پنج میں پڑے رہے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ قرآن ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ بس یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کی لازمی ہے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں اور کمنٹس باکس کے اندر سلام کا جواب بھی لازمی دیا کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر ہم کسی کا فائدہ کرتے ہیں اللہ کے مخلوق کا، تو اس سے پہلے اللہ پاک ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول کر ہم پر رحمت فرماتا ہے۔ کر بھلا جو بھلا ہے، بھلے کا بھلا۔ السلام علیکم۔